رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے بابا ہمارے ملجا ہمارے بابا امام اعظم زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا ولیکن ملا نہ کوئی امام تجھ سا ملا نہ کوئی امام تجھ سا امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی قائدان محبوب پروردگار شب اسرات ذوالحا سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم حضرات گرامی آج دے جمعۃ المبارک دے اندر میں سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کرنگا اللہ حق میں دی توفیق عطا فرمائے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر سا
قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیٹھے ہوئے سا. فَأُنزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتے سورہ جمعہ دا نزول ہویا. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو جو ان سے ابھی نہیں ملے. ایک آیت پاک دا جب نزول ہویا سورہ جمعہ دی آیت. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قلت من ہم یا رسول اللہ. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون لوگ نے جنہ کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا. فرماتے ہیں فلم یراجع نبی پاک علیہ السلام نے میری گل کا جواب نہ دیتا حتی سأل ثلاثاً حتیٰ کہ 3 مرتبہ اس سوال کیتا گیا. فرماتے ہیں فَفِينَا سلمان الفارسی فرماتے ہیں اس وقت ساڑھے پہ حضرت سلمان فارسی بھی بیٹھے ہو سکتے. وَدَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہو علی سلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی دے ہوتے ہاتھ رکھیا. ثم قال پھر آپ نے فرمایا لو کان الایمان عند السریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء. فرمایا اگر ایمان سریا ستارے تے بھی ہوندا تے ایدی قوم والے بندے یا ایک بندہ اگر ایمان سریا ستارے تے بھی ہوئے گا تے وہ بندہ اوتھوں بھی جا کے ایمان لے آئے گا. حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اندر جس ہستی دی نبی پاک علیہ السلام نے بشارت دیتی ہے نا فرماتے ہیں او دا مصداق صرف سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوئی ہے 80 ہجری کے اندر. 80 ہجری کیسے ہجری بولیے ذرا کیسے ہجری 80 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی. آپ نے والد کا نام ہے جناب ثابت اور آپ نے دادا جی کا نام ہے جناب نعمان. تو امام اعظم کا اپنا نام ہی نعمان ہے. نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان. آپ دے دادا جی جڑے نے پہلے نصرانی مذہب کا تعلق رکھتے سن. بعد اس کلمہ پڑھیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا اسلامی نام رکھیا گیا نعمان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کوفے دے اندر تشریف لے کے آئے جدو کوفے نو دارالحکومت آپ نے بنایا تو اس دور کے اندر حضرت نعمان بن مرزبان یعنی امام اعظم دے دادا جی نے حضرت امام اعظم دے والد نو نال لیا تو لے کے حضرت علی دی بارگاہ بچھائے تو ایک فلودہ حضرت علی دی بارگاہ میں پیش کی جا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فلودہ لے کے پسند فرمایا خوش ہوئے. تو بعد کے اندر حضرت ثابت نو ویکھ کے ثابت سر دے ہاتھ رکھ کے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے والد دے سر دے ہاتھ رکھ کے حضرت علی نے حضرت ثابت واسطے بھی دعا کی تھی اور ثابت دی اولاد واسطے بھی دعا کی. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا 80 ہجری آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے 21 صحابہ کرام کی زیارت کی تھی. کتنے صحابہ دی
21 صحابہ کرام کی آپ نے زیارت کی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو بچپن کے اندر ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں میں تجارت والے پاس سے راغب ہوا کہ میں تجارت کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں بازار گزرتا پیسہ تو سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تو گزر رہے سن. آپ نے جب مینو دیکھا تو ویکھ کے فرمان لگے اے نعمان تسی علم دین کیوں نہیں حاصل کرتے؟ میں ویکھ رہا کہ تہاڈی پیشانی وچ علم دے نمایاں آثار نظر آ رہے ہیں. بس حضرت سیدنا شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جدو آپ نے یہ جملہ سنیا تو آپ نے دل دی دنیا بدل گئی. آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے سن. کپڑے کا پہلے تجارت کرتے سن اور تجارت کرنا کوئی گناہ بھی نہیں. کاروبار کرنا تجارت رزق حلال کمانا بڑی اچھی بات ہے. القاسم و حبیب اللہ ہاتھ نال رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے سن تو آپ نے دیکھا ایک دفعہ ایک کپڑے کے اندر نہ کٹ لگے سن. تو آپ نے اپنے خادم نے فرمایا اے کپڑا جدو تو بازار بیچن جائے نا تے بیچن تو پہلے یہ لوکاں دس نہیں کہ اس کپڑے بیچن ٹوک لگے تاکہ لوگوں پتہ لگ جائے. وہ غلام کپڑا لے کے ٹر گیا. انہیں بازار جنہ کپڑا کھڑیا سی سارا ہی بیچ آیا. جڑا چنگا سی وہ بھی جڑا مندا سی جدے ٹوک لگے سن وہ بھی بیچ آیا. جدو واپس آیا تو امام صاحب نے فرمایا کپڑا بیچ آیا جی حضور بیچ آیا. فرمایا وہ جنہوں ٹوک لگے سن وہ بھی دسی. اس کا وہ حضور مینوں یاد ہی نہیں رہا تو میں اسے سارا ہی بیچ دیتا. یعنی چنگی رقم دے نال ہی میں سارا کپڑا بیچ آیا. امام صاحب یہ نہیں آکھیا کہ بڑا چنگا کیتا ہی بابا لوگوں نے دعا لا لے. انج نہیں فرمایا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو دسیا نہیں یہ کپڑا خراب ہے ٹک لگے ہوئے. بس بھی حضور نے میں نہیں دسیا. آپ نے فرمایا دس وہ جڑے کپڑا ٹکے ہوئے والے پیسے سن وہ تینوں پتہ ہے انہاں پیسے اچ کیڑے نے؟ عرض کرتا تو سارے پیسے ڈال گئے مینوں نہیں پتا. آپ نے فرمایا دس آج کنے پیسے لے کے آئے؟ عرض کی حضور 30,000 درہم. آپ نے فرمایا وہ پیسے نجائز نے جڑے تو بغیر دسیا پوچھیا انہاں نوں کپڑا بیچیا او دے وچ نقص سی لوکاں نوں نقص دسیا نہیں. فرمایا ہن جننے پیسے بھی لے کے آئے نا آج جنہ بھی کپڑا بیچیا 30,000 درہم فرمایا اس سارے کا سارا ہی اللہ کے رستے میں تقسیم کر دیا. 1 روپیہ بھی رکھیا. ساڈے ورگا کوئی چیز بیچی ہے نا تے کوئی چیز ماڑی ہوے بھڑی ہوے وہ وک جائے اسی یاراں خوش ہو کے دس نہ لیا میری چنگی سی چیز تے بابا میں دا لا لے. وہ ڈنگر ہی سی انہوں کو نہیں پتا لگا میں بیچ چھڑی. اصل ہے دا انہوں نہیں لایا دا اپنے آپ کو لایا. حقیقت میں دا اپنے آپ کو لایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں قسم اٹھان دے نال تہاڈا مال تے بک جائے گا لیکن وہ دے وچ برکت نہیں رہے گی. اب بندے آج چیز کوئی بیچن نہ تے پہلا 75 قسماں چک لیندے. اللہ دی قسم دا اینا ریٹ لگا کتھوں لائے آئے گھروں جدوں نکلیا سا آپ ہی لا لیا سا. یعنی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. جھوٹ بولن نال بھی مال وک جاندا ہے قسم چکن نال بھی مال تے وک جاندا ہے لیکن اس مال وچ برکت نہیں ہوندی. گل ایک نمبر کر کے کرو بھاویں تھوڑا ہی منافع ہوے تے دعا کرنی چاہیے یا اللہ بے شک تھوڑا دے دے لیکن نہیں حلال دا تے برکت عطا فرما. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ ایک گلی وچوں گزرتے سن. گلی جو گزرتے ہیں بارش ہوئی سی گلی وچ پانی سی چکڑ سی. آپ نے انج پیر رکھیا نا وہ پانی اچھل کے دیوار تے جا گیا وہ دے کٹ
کنج بھی سی کو دیوار کا جا کے لگا اور وہ جڑی دیوار سی کہ یہودی بندے دی سی ہن دیکھنا آپ کا تقوی دیکھنا امام اعظم وہ چکڑ جدوں دیوار پر لگا نا امام اعظم کھڑے ہو کے تے دیوار والوں ویکھن لگ سوچدے نے جے اس دیوار تو میں چکڑ لاواں تے چکڑ لاندیاں لاندیاں اس دیوار تو مٹی بھی لے جانی کیونکہ ادو پلستر ہوئیاں تے نہیں سن کچیاں دیواراں ہوئیاں اگر میں یہ گند دیوار تو لایا چکڑ لایا تو بچوں مٹی بھی لے جائے تے جے میں اینو نہیں لانا اس بندے دی کند خراب ہو جائے گی کھڑے ہو کے سوچ دے سن پہ اینی دیر نوں وہ گھر والا بندہ باہر نکلا تے وہ بندہ بھی یہودی سی تے آپ دا مغروض سی انہیں آپ نے پیسے دینے سن انہیں جدو امام صاحب کو گلیچ کھلوتیاں دیکھیا نا وہ یہ سمجھا کہ امام صاحب شاید میرے بوئے کے پان کھلوتے نہیں کہ پیسے لینا ہے انہیں آپ کو دیکھ دیا سار کہنے لگا وہ حضرت صاحب میں پیسے دینے سے بس کو مجبوری بن گئی کہ بس نہیں پہنچ سکیا آپ نے فرمایا وہ پیسے دی گل پھر کریں گے میں تو یہ سوچنے ہاں تیری دیوار پر گند لگ گیا ہے صاف کیوں کر رہا ہے چکڑ لگ گیا میں سوچ رہی ہے چکڑ نو کہ میں صاف کر انہیں آخیا جی سمجھ نہیں آئی آپ نے ساری گل دسی بھی ہے جی گزرتا پیسہ ہے جب پیر بجے ہے کہ چکڑ تیری دیوار نہ لگ گیا انہیں جدو آپ کا ایک کردار ویکھیا نا تے کہنے لگا اے امام صاحب باقی گلاں بعد وچ کران گے پہلے جلدی کرو کلمہ پڑھا کے مینوں مصطفیٰ دا غلام بنا اے او امام نے اس واسطے سی نے ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ شام کی سرزمین تے آیا ارمان نے شام دے علاقے دے اندر جدوں معظم رسول سیدنا بلال حبشی دی قبر تے میں پہنچیا ارمان نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی قبر تے جدوں میں حاضری دتی ہے ارمان نے قبر تے حاضری دین تو بعد ارمان نے میں پیچھے ہو کے بیٹھ گیا کہندے ہاتھ بن کے بیٹھا ہویا سا بیٹھے میری آنکھ لگ گئی کہندے ادھر آنکھ لگی ہے ادھر قسمت جاگ پئی خواب دے اندر میرے نبیاں دے امام دی زیارت نصیب ہو گئی خواب دے اندر میں کریم آقا دی زیارت کی تھی اے داتا صاحب کیویں زیارت کی تھی فرماتے نے خواب اندر میں ویکھدا کیا کہ میں کعبہ شریف دے کول بیٹھا ہوں تے کعبہ شریف دے کئی دروازے نے فرماتے نے ایک دروازے دا نام ہے باب بنی شیبہ کہندے میں ویکھیا باب بنی شیبہ دے وچوں نبی پاک اندر تشریف لے آ رہے ہیں کہ سرکار دے آنے دی کیفیت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڈھے جا بابے نو اپنی سجی بغل دے وچ لے کر کے اٹھایا ہوئے کہ نال لے کے چل دے آ رہے ہیں فرماندے نے جدوں میں خواب دے اندر آقا کریم نو چل دیا ویکھیا ہے کہندے میں دوڑ دیا سرکار دی بارگاہ وچ آیا آ کے سلام پیش کیتا سلام عرض کرنے تو بعد میں اشارہ کر کے عرض کی دیا کا اے بابا جی کون ہے جنہاں نو تسیں کر کے اٹھایا ہوئے میرے کریم نبی نے فرمایا اے علی حجری اے بندہ کوئی معمولی بندہ نہیں بلکہ تیرا تے تیرے علاقے والے دا امام اعظم ابو حنیفہ ہے تیرا تے تیرے علاقے والے دا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا
فقاہت کمال دی اللہ نے آپ کو عطا کی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور دے اندر ایک بندے دے گھر چور آ گئے. کون آ گئے؟ بولیے ذرا کون آئے؟ چور آ گئے. انہوں نے آگے کیتا کی انہوں آگے نا چادر بچھائی زمین تے گھر وچوں مال اکٹھا کر کے نا وہ چادر تے سٹنا شروع کر دے. وہ مال کروں کٹ دے سن پہ اچانک گھر والے دی اکھ کھل گئی. وہ مالک بھی اٹھ گیا. جو مالک اٹھا تو انہیں دیکھ لیا بھیا تے فلانا بندہ تے فلانا بندہ تے میرے گھر آ چوری کری جاندے. انہیں پہچان لیا سارے بندے. جدو انہیں بندے پہچان لیا انہیں اٹھ کے رولا پا دیتا. انہیں کہا میں دیکھ لیا تو جڑا جڑا ہے سویرے دن تے چڑھن دیو تو سارے میں فائدہ آ دینا. جدو انہیں میرا جملہ سنیا نا چوراں نے انہیں جلدی دے نال خنجر کڑیا تے خنجر کانے کو دے پیٹ تے رکھ دیتا. آندے نے آ خنجر سب تیرے پیٹ تے رکھے تے گل سن ساڈے نال وعدہ کر تو سانو پہچان لیا جے تو سویرے کسی اگے ساڈا نام لیا تے آکھ تیری بیوی نو تینے طلاقاں. او دی جان پھس گئی. انہیں آکھیا بھی اے چنگا کم بڑے مال بھی گیا بندے پہچان بھی لینے تے اے آندے پہلے جے تو سویرے ساڈا کسی نو نہ دسیا تے تیری بیوی نو تین طلاقاں. وہ کی کردا بیچارہ جان پھسی سی. انہیں آکھیا اچھا ٹھیک ہے میں نہیں دسدا جے دساں تے میری بیوی نو تین طلاقاں. چور جناب بڑی تسلی نال مال لٹ کے موڈے تے رکھیا لے کے ٹر گیا. صبح دن چڑھیا تے چوراں جا کے مال منڈی بازار وچ بیچ چھڑے. یہ بازار ہی آیا تے دیکھیا میرا مال اوتھے بھی پیا اوتھے بھی پیا. ہن بیچارہ بولے نا کہ میں آکھا کی جے میں آکھا اس بندے نے میرا مال چوری کیتا تے میری جنانی جاندی. بڑا پریشان. دو چار بندیاں نال گل کیتی یارو میرا مال چوری ہو گیا تے جڑے چوری کر کے لے گئے نا میں بندیاں نوں پہچاننا پر مصیبت دے وے جے میں انہاں دا نام دسیا تے میری بیوی جاندی انہوں تین طلاقاں ہوندیاں. دسو میں کی کراں؟ انہاں کیا گل سن مال تے گیا ہی وہ جنانی بھی نہ کڈ گئی ہے. صبر کر چوپ ٹر گیا. انہیں آکھیا یارو حلال دا مال کمایا سی جدو حلال دے جاننا تے بندے نوں فکر بڑی ہوندی. کیوں بھائی وہ چلو نجائز کمایا ہوئے وہ جویں دا ہوندا ہے وہی ٹر جاندا پر جس بندے حلال دا روپیہ بھی کمایا ہوئے انہوں پریشانی بڑی. انہیں کہا یارو میرے حلال دے پیسے لے گئے تے اتو عجیب گل ہے کہ جڑے لے گئے میں انہوں نے جاننا بھی ہے مصیبت ہے دس نہیں سکتا میں کراں تے کی کراں. چلدے امام اعظم ابو حنیفہ کو آ گیا میں حضور میرے مال لے گئے تے میرے بندیاں دا پتہ بھی ہے کہ کیڑے میرا مال لے گئے اور سرکار کر لے میں دس نہیں سکتا. آپ نے فرمایا کیوں؟ آندا جی انہوں نے میرے تو وعدہ لیا کہ جے میں کسی کا نام دسیا تے میری بیوی میرے تے حرام ہو جائے. آپ نے فرمایا تو فکر نہ کر تیری بیوی بھی تیرے کو رہے گا رہے گی تو تیرا مال بھی تیرے کو واپس آئے گا. کہنا ضرور ہو کہ آپ نے فرمایا تیرے علاقے دے جڑے چودھری بندے نے انہوں نے میرے کو لیا وہ سارے چودھری کو آپ کو لیا. جدو آئے آپ نے فرمایا اس بندے نے جان دے نہیں جان دے کیویں دا جی بڑا اچھا بندہ. فرمایا یہ راتی مال چوری ہو گیا یہ چوری ہو گئی کر دی تے جڑے چور چوری کر کے گئے نے یہ انہوں نے جاندا بھی. وہ کہندے نے دوتے نوں کہو سانوں دسے اسی لب نے ہونے پڑھ لے ہونے. آپ نے فرمایا یہ تے مسئلہ دس نہیں سکتا. یہ کیوں؟ آپ نے ساری گل سنائی آتے وہ ایک بڑا معاملہ خراب ہویا. جناب ہن کیویں لبن گے؟ میں دسنا لبن گے کیویں؟ آپ نے فرمایا تانوں پتہ ہے تواڈے محلے وچ کیڑا کیڑا بندہ چور ہے. جڑا محلے دا چودھری ہوندا ہے نا جی انہوں پتہ ہوندا ساڈے محلے وچ دو نمبریہ بندہ کیڑا. کیوں بھائی بولو تو صحیح. اونج پاویں نہ دسے ہو بکری گل ہے باقی انہوں پتہ ہوندا ہے کن ٹٹا کیڑا دو نمبریہ کیڑا بکریاں چکن والا کیڑا گلے تروڑن والا کیڑا ہے. تو بولو تو صحیح. انہوں پتہ ہوندا ہے کیڑا ساڈے محلے وچ کیڑا کیڑی فیلڈ دا بندہ ہے. لیلے چکن والا کیڑا موبائل چکن والا کیڑا مسجد دے گلے تروڑن والا پتہ ہوندا چودھری نوں سارا. وہ نہ دسے تو بکری گل پر میں تانوں پتہ ہے نا تواڈے علاقے وچ کیڑے کیڑے بندے واردات ہیں. جی بالکل پتہ ہے. آپ نے فرمایا تسی امیر بھی ہو چودھری بھی ہو علاقے دے تواڈی بندیاں نے گل مان بھی لینی. انج کرو انہاں سارے بندیاں نوں کسے ایک کمرے وچ اکٹھیاں کرو. انہاں کہا ضرور گل ہی کو نہیں کر لینے. وہ گئے وہ سارے کان ٹوٹیاں نوں اکٹھے کر کے انہاں تے لیا کے کمرے ڈک دتا. جدوں کمرے وچ لیا کے ڈکیا نا
وہ اندروں بڑے خوش انہاں کہا کوئی گل نہیں جو ڈکیا تو ساڈا تے سنا ہی نہیں لینا اساں پڑھے ہی نہیں جانا لوے گا تو بیوی بھی جاوے گی وہ بندے چودھری کہنے لگے حضرت صاحب بندے اساں لیا کے سارے اندر بند کر دیتے ہیں ہوں یہ کیویں لبنے جے یہ نہ دسے تو تیری بیوی جاندی آپ نے فرمایا گل سن جہاں مال گواچا سی فرمایا اتنے بوئے کے کھڑا ہو جا ایک چودھری نے فرمایا تم یہ نال بوئے کے کھڑا ہو جا ٹھیک ہے جی کرنا کی فرمایا ایک ایک بندے نو اندروں باہر کڈو جدو ایک بندہ آئے چودھری نے فرمایا تم اس بندے نو پوچھنا جہاں مال چوری ہوا ہے یہ پوچھی بھائی آ تیرا چور ہے جے چور نہ ہویا تو آخی جی یہ میرا چور نہیں پھر دوجا آئے پھر پوچھئے تیرا چور ہے جی نہیں انہوں جان دیا تے جدو اصل چور آئے تو تم پوچھئے تیرا چور ہے تو چپ کر جائے کی فرمایا تو چپ کر جائے حضور کی مقصد فرمایا تیری بیوی تیرے تے اودو حرام ہوئے گی جدو آنکھیں گا ہے میرا چور ہے فرمایا جدو اصل چور آ جائے تو پوچھئے تیرا چور ہے تو چپ کر جائے چور پڑے جان گے تو جو اندر پڑے کو جو نہ گلا اساں پڑے نہیں جانا آکے ہمارا کی میں نہ لیندہ بیوی بھی جائے گی مال دے گیا سو بیوی بھی جائے گی اور انہوں پتہ نہیں کوئی کھلوڑ والا تے کھلارن والا کو معمولی نہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک بندہ ہے تیرا چور ہے نہیں جی چل بھائی چل اے تیرا چور ہے جی نہیں اے تیرا چور ہے جی نہیں اے تیرا چور ہے بندہ جان تلے کر چپ دوسرا بندہ اے تیرا چور ہے تو پھر چپ اے تیرا چور ہے تو پھر چپ چودھریاں لمحیاں پالے انہوں نے کہا کٹو بھئی مانو مال ہے کٹو یعنی اس قسم کی فقاہت ذہانت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ دور دے اندر نہیں ایک گروہ سی جنہوں کہتے سن دہریہ دہریہ انہوں کہتے ہیں جڑا اللہ دی ذات دا منکر ہو اونا دا نزدیک اونا دا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو کسے نہیں بنایا اس کائنات کو قادر نے کسے نہیں بنایا یا اپنے آپ ہی بن گئی انہوں کسے نہیں بنایا اور ڈارون نے نظریہ پیش کیتا سی انہوں نے کیا سی انسان پہلے باندر سی تے باندر بچوں یہ باندر جڑا ہے یہ جنگلہ جو باہر نکلے آتے باہر آکے یہ جو بین لگ پیا پہندے دی پوشن کس گئی تے بعد جو بندہ بن گیا یہ اسی آنے ہونے ہیں اسی باندر دی اولاد نہیں اسی حضرت آدم دی اولاد یہ انگریز جڑا اپنے آپ ہوتا ہے پہلے ہی باندر دی ہو سکتا ہے اور اسی تے باندر دی نہیں اسی حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد ایسے لوگ بھی سن جڑے اپنے آپ کو باندروں دی اولاد کہنے رہے یہ ایسے بندے سن جڑے خدا دی ذات کا انکار کرنے سن انہاں کہ خدا ہے ہی کوئی نہیں اچھا وہ ایک مناظرہ طے ہو گیا امام صاحب ٹائم مقرر ہو گیا فلان ٹائم فلان دن فلان جگہ دے ہوتے مناظرہ ہے وقت دے مقررہ دے ہوتے وہ دہری آگے پہ گئے کچھ مسلمان بھی آگیا امام صاحب دا مناظرہ سا وہ سارے اقتدار کرتے پہنے کہ امام صاحب ہونا آ رہے ہیں لیکن ٹائم تو کچھ تھوڑی دیر بعد امام صاحب پہنچے یعنی یہ کہا تو 2 بجے دا ٹائم دیتا سی تے امام صاحب کو 2:30 بجے پہنچے جدو امام صاحب پہنچے نا کہ وہ دہری آ جناب ایک باری تے آپ پہ تو باہر ہو گیا انہیں کہا چنگے مولوی ہے تسی ٹائم سانو 2:30 بجے دا دیتا جے 2 بجے دا دیتا جے تے ہوں 2:30 بجے ٹائم یہ تو اڈا حال ہے یہ دعا کرو خدا نہ کرے مولوی کسی ٹائم لیٹ نہ ہو جائے صحیح گل اے براتا تے دیکھیا ہے سانو بلا لیندے رہندے جی 2 بجے برات آ جانی ٹوٹ جائیدا وہ 2 بجے دی بجائے شامی 5 بجے برات ہوندی تے اسی آکھی نا یار اساں جانا کو مولوی صاحب کوئی گل نہیں بیٹھ جو سارا ہونا ہی نکلی آئی وہ سانو بابا کے زور بھی گئی اثر بھی اتھے گئی آ رہی تے جے برات آ جائے تے مولوی نہ آئے مولوی میرج آل دے بوئے تے ہوئے تے برات اندر بہ جائے تے پھر حال دیکھنا والا ہوتا ہے شادی والے دا کوئی مولوی نو ٹائم دیتا سی مولوی ہلے کتنے مر گیا جنج آ کے بہ گئی خدا دی قسم مولوی بندہ ہوتا ہے جے 2 منٹ لیٹ ہو جائے تے صبر کر لیا کرو تسی بھی تھوڑا دیر انہیں کیا چنگے مولوی ہو ٹائم سانو کی دیتا کیڑے ٹائم پہنچے آپ نے فرمایا میں کروں نکلیا ٹائم نہ لیسا کہ میں ٹائم سے نہ جانا سی لیکن
رستے چاہتے ہیں میں ایک واقعہ ایسا دیکھا جنہیں میں نے پریشان کر دیتا ہے میں کھلو کے سوچتا رہا انہوں نے کہا جی وہ کہڑا واقعہ دیکھا انہیں امام صاحب دی فقاہت دیکھنا ذہن دیکھنا آپ نے فرمایا میں آ رہا سا تو میں دریا کے کنارے گزرتا سا اچانک میں دیکھا دریا کے کنارے اتنے ایک بوٹا کھلوتا سی رخ میں جب رخ تو دیکھنے اچانک دیکھا کہ وہ رخ تھلے ڈگ پیا اپنے آپ ڈگیا کسی نے اپنے آپ ڈگ پیا وہ اپنے آپ تھلے ڈگیا اپنے آپ درخت چیریا گیا اپنے آپ وہ درخت کے پھٹے بن گئے اپنے آپ پھٹے جڑنے شروع ہو گئے اپنے آپ وہ پھٹیاں دی کشتی بن گئی اپنے آپ وہ کشتی جڑنے دریا میں آ گئی اپنے آپ ہی وہ بندے بہ گئے تے کشتی اپنے آپ ہی ٹرن لگ پئی جدو امام صاحب نے گل کی تھی نا تو دہریا مناظرہ ہے واہ جی واہ آ میرے بڑا بڑا امام ہے اے تو امام دا مولوی صاحب کی کرنے پہ جناب کوئی سوچو تو صحیح ایک درخت اپنے آپ کیویں ڈگ سکتا ہے کیویں چیریا جا سکتا ہے کیویں پھٹے وہ بن سکتے ہیں کیویں پھٹے جڑ سکتے ہیں کیویں کشتی بن سکتی ہے کیویں اپنے آپ بندے بہ سکتے ہیں وہ اپنے آپ کیویں ٹر سکتی ہے آپ نے فرمایا شدائیا ایک تینوں سمجھانا چاہنا جے ایک درخت دی کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی تو ساری دنیا کا نظام اپنے آپ کیویں بن سکتا ہے انہوں نے کسے بنایا جے ایک کشتی اپنے آپ نہیں نہ بن سکتی کہ اتنی بڑی کائنات یہ بھی اپنے آپ نہیں بن سکتی انہوں بھی کسے بنایا ہے جنہیں بنایا ہے وہ دا نام رب العالمین حکم الحاکمین اللہ تعالیٰ ہے ایک دفعہ ایسا آیا کوفے شہر اندر ایک منادی ندا کرے پیا آکے دی ایک دہری ہے انہیں مسلمانوں کو چیلنج کیتا ہے انہیں کہا جی میرے کچھ سوالات نے انہیں سوالات کا جواب دے دیں وہ جدو اعلان کرنا سی ایک مسجد ہے بچوں ایک امام صاحب باہر نکلے انہیں کہا کیڑی جگہ تے انہیں کہا فلان جگہ دے وہ امام صاحب جدو ٹرے تھے چھوٹی عمر کا ایک بچہ وہ بھی پیچھے پیچھے ٹوٹ گیا مولوی صاحب دیکھ کے کہنے لگے بیٹا تو کتے چلے ہیں اب کہا دے حضور آج جڑا اعلان سنے ہیں کہ میں اتنے چلے ہوں انہیں کہا بیٹا اتنے بڑے بڑے علماء آئے ہونے نے تیرا اتنے کی کام ہے بچہ بول کے کہنے لگا ہو سکتا ہے علماء کو مسئلہ نہ حل ہو گئے میں حل کرنا پہ جائے ہو سکتا ہے میرے والا مسئلہ ہو خیر جدو اتنے گئے وہ تحری عالم جو ہے وہ بیٹھا سی کرسی دے باقی سب بیٹھے ہیں انہوں نے کہا مسلمانوں میرے چند سوال نے نہ سوالہ میں جواب دے پہلا سوال ہے تو سیادے ہو اللہ ایک کے اے دسو جدو ایک سی ایک تو پہلے کیڑی شاہ سے ایک تو پہلے کیڑی شاہ سے دوسرا سوال ہے دسو اللہ جے ہے تے اس ٹائم کردہ کی ہے تیسرا سوال ہے جے اللہ ہے تے نظر کیوں نہیں ہوگا وقاؤ کتنے چوتھا سوال ہے اللہ کس سمت تو بیٹھتا ہے یہ چار سوال سارے جنہیں بیٹھے سن سارے سے چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر دوجی باری بولے آندہ میں چار سوال کیتے ہیں اللہ ایک سی دسو ایک تو پہلے کی سی اس ٹائم اللہ کردہ کی پہ آئے اللہ کے سمت تو بیٹھتا ہے چار سوال کیتے سارا مجمع خاموشیت چکائے وہ بچہ وہ مولوی صاحب جڑے دے نال آیا سی نا ہاتھ اللہ کہندے حضرت صاحب دیو جواب مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا چپ کر بڑے بڑے بیٹے نے تو چپ کر وہ پھر وہ بولے انہوں نے کہا میں سوال کیتے ہیں سوالات کا جواب دیو پھر سب خاموش وہ بچہ پھر کہتے ہیں حضرت انہیں پھر دہرایا ہے کہ نہیں کرو سوالات کا جواب دیو مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا خاموش ہو جب تیجی باری کہ انہیں کیا نا کہ میں پوچھے آگے سوالات کا جواب دیو بچہ اٹھ کے کہتا مولوی صاحب جب تسا نہیں دینا جواب تو پھر میں ہی دے دیا جب تسی نہیں جواب دینا تو میں جواب دیا بیٹھا ایڈے بڑے علماء خاموش نے کہتا ہے ضرور ایک منٹ ٹھہرو میں جواب دیا ہاں بھائی دس کی سوال ہے انہوں نے کہا دس اللہ ایک کے تسی آتے ہو ایک کے دسو ایک تو پہلے کہڑی شاہ سے آپ نے فرمایا تینوں گنتی آؤں دی آنا جی آؤں دی ہے فرمایا گنا درا
آندہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آپ نے فرمایا ہم 10 تو پیچھے نہ گھڑ آندہ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 فرمایا 1 تو پیچھے گھڑ ایک تو پیچھے گئے 10 تک گڑی ہے نہیں گڑی فرمایا 10 تو پیچھے ایک دے آگے چپ کر گیا فرمایا گڑتا نہیں آندھا ایک تو پیچھے شاہی کوئی نہیں فرمایا ایک دن وسیع آنے وہ ایک ہی سی اس تو پہلے کوئی شاہ بھی نہیں سی کوئی سی وہی اول ہے وہی آخر وہ ایک کے اس تو پہلے کوئی نہیں دوسرا سوال کی ہے آندھا 10 جے خدا ہے اس نے مکارتا کی ہے اے فرمایا ذرا کرسی تو تھلے اترنا تینے جواب دینا وہ تھلے اتریا آپ چھال وہ بچہ جا کے چھال مار کے کرسی دے ہوتے بہ گیا آدھا ایک ہی فرمایا تو پوچھے ہے کہ 10 خدا اس ٹائم کی کرتا ہے پھر ہے تو 10 فرمایا خدا نے اس ٹائم کی ہے میں تینوں کرسی تو لا دیتا ہے میں کرسی دے با دیتا 10 خدا کے سمت تو بیفتا ہے کس طرف نے کہا ایک کوئی دیوال ہے کیا آگ لاؤ آگ لائی وہ جدو بتی بلی نا انہیں کیا ہے ایک دنیاوی نور ہے دنیا دا ایک نور ہے بتی چاہتی اتے بھی چانن اگے بھی چانن پیچھے بھی سجے کبے اے بیک تھرڈی سینڈ سے بھی ایک دنیا دا نور ہے یہ ہر طرف روشنی بکھیر دا پہ آئے کہ میرا اللہ ہوئے اللہ نور السماوات والارض اللہ زمین و آسمان دا نور ہے اللہ جدو بیک دا ہے ہر پاس ہوئی بیک دا ہے انہوں میں تو سجے کبے کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہوتی ہر سمت اللہ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے چوتھا سوال دس کی ہے آندھا جی اللہ ہے تے بخاؤ کتھے آپ نے فرمایا ایک دودھ دا پیالہ مل سکتا ہے کیوں نہیں مل سکتا فرمایا وہ دودھ دا پیالہ آیا اینڈ سامنے رکھ کے آپ نے فرمایا کی آندھا دودھ آپ نے فرمایا اس دودھ دے اندر کیوں ہے آدھا جی ہے فرمایا جی ہے تو بخا کی تھی دودھ دے وچ کیوں ہے نا کیوں بولو ہندہ دودھ کیوں کہ نہیں بولو صحیح آپ نے فرمایا اے دودھ دے وچ کیوں ہے جی ہے فرمایا جی ہے تو بخا کی تھی آدھا جی ہے صحیح ہے پر نظر نہیں ہوتا فرمایا کیوں آدھا جی دودھ دے وچ کیوں ہے پر یہ نظر نہیں ہوتا فرمایا کیویں نظر ہوتا ہے آدھا جی دودھ نو پہلے جاگ لانا پائے گا پھر کاٹنا پائے گا پھر جا کے نظر ہوتا ہے فرمایا دودھ وچ کیوں موجود ہے لیکن او دے وچوں ویکھن واسطے پہلا جاگ لانا پیندا ہے پھر جا کے رڑکنا پیندا ہے تے پھر جا کے کدھر کیوں نکلدا ہے فرمایا رب بھی کائنات وچ موجود ہے پر اونوں ویکھن واسطے پہلا دل نو ایمان دا جاگ لانا پیندا ہے جدو ایمان دا جاگ لگا آئے گا کہ وہ کائنات کی ہر شہر وچ اپنا خدا دے جلوے نظر آنے امام اعظم کے بچہ معمولی بچہ نہیں ہے اس بچے کا نام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چند سوالات کے جواب سن کے تحریہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جنہیں وہ دے نال آئے سن وہ بھی سارے دے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین نے فقہ ذہانت عطا کی تھی سارے فقہ دے جتنے امام نے آپ انہاں تو بڑے امام نے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے منو جدو کو مشکل پیش آنی ہے فرمانے نے میں کہوں ارادہ کر کے امام اعظم کی قبر دے جانا میں 2 مرتبہ حاضری دیتی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر آپ دا مزار شریف بغداد شہر دے اندر بغداد شہر کے اندر آزمیہ دے مقام تے امام اعظم کی قبر مبارک ہے امام شافعی کہتے ہیں جدو مینوں مشکل پیندی ہے نا میں کروں ٹر کے امام اعظم کی قبر تے جانا جا کے سلام کر کے سائڈ تے ہو کے 2 نفل صلاۃ الحاجت دے پڑھ کے امام اعظم دے وسیلے نال دعا کرنا اللہ میری مشکل آسان فرما چھڑتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جدو اپنے مریدان نال لے کے امام صاحب کی قبر تے گئے نا تے نماز دا ٹائم ہو گیا نماز دا آپ نے نماز انج پڑھی جی میں امام اعظم پڑھ دے سن امام اعظم انج پڑھ دے سن جی میں اسی پڑھ دے اسی بات پڑھ آپ دے مرید از کر دے زور تو اسی طرف الیدین بھی کر دے اچھی آمین بھی آخ دے ایک ہی کیتا جائے
اج نہ تو اچھی آمین آکھی، نہ رفع الیدین کی تھا، نہ فاتحہ خلف الامام پڑھی، ایک ہی کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا اجتہاد اپنی جگہ تھے، پر اج میں فقہ دے بڑے امام دی بارگاہ وچ آیا، ایتھے آ کے مینوں اپنا اجتہاد کر دیا شرم آندی ہے۔ اج میں اسے اجتہاد تے عمل کیتا ہے جس اجتہاد تے امام اعظم ابو حنیفہ نے عمل کیتا ہے۔ فقہ دے سب تو بڑے امام، اسی کس امام دے مقلد ہیں کسی کو پتہ ہے؟ بولو امام اعظم ابو حنیفہ دا نام کی ہے بلا؟ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان، اے امام اعظم۔ اور یاد رکھنا امام اعظم دی کوئی بیٹی حنفیہ نام دی نہیں سی ہے، ایویں کسی نے کٹ دیتا جی آپ کی ایک بیٹی سی، وہ دی وجہ تو جناب ایک مسئلہ ایسا آ گیا کہ امام صاحب کو نہ آیا تو آپ کی بیٹی نے مسئلہ دسیا، من کڑت گل ہے، کوئی حنفیہ نام دی آپ کی بیٹی نہیں سی ہے۔ ابو حنیفہ آپ کا لقب ہے اور آپ دین حنیف لے کے چلے، سیدھے رستے تے چلے، اس واسطے وہ دی وجہ تو آپ کی کنیت ابو حنیفہ بہ گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ آج دا جمعہ شریف اس واسطے پڑھایا کہ اسے مہینے کے اندر 15 شعبان المعظم نو سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ دی شہادت ہوئی، اور آپ دی شہادت جیل دے اندر ہوئی، جیل دے اور ہوئی اس دی کہ بادشاہ نے آکھیا سی تسی قاضی داؤدا قبول کر لو، قاضی بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں قاضی نہیں بننا، تسی گورنمنٹ دے بندے بن جاؤ، گورنمنٹ دے کولوں تنخواہ لگا کرو۔ آپ نے فرمایا میں گورنمنٹ کو کچھ نہیں سمجھتا، فرمایا مینوں جڑا عہدہ اللہ رسول نے عطا کیتا اس تو بڑا عہدہ ہی نہیں، حقیقت ہے اس عہدے تو بڑا کوئی عہدہ نہیں، اس عہدے تو بڑا کوئی عہدہ نہیں۔ آپ نے عہدہ قبول نہ کیتا، بادشاہ نے یہ وجہ تو آپ کو قید رکھیا، اور قید کے اندر ہی سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی۔ اور روایات جو ہے جتھے امام صاحب دا مزار بنے جس جگہ، ایک روایت دے پیش نظر آپ نے اس جگہ تے بیٹھ کے 7000 مرتبہ قرآن پاک پڑھے۔